ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز کے گاؤں میں ایک غریب گھرانہ رہتا تھا۔ اس گھرانے کا سربراہ ایک فقیر تھا جس کا نام حاجی تھا۔ حاجی کے پاس نہ تو دولت تھی، نہ زمین اور نہ ہی کوئی بڑا گھر۔ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ اس کے پاس صرف ایک چیز تھی اور وہ تھی اس کی ایمانداری اور محنت۔ حاجی روزانہ صبح سویرے اٹھتا، نماز پڑھتا اور پھر گاؤں کے لوگوں کی مدد کرنے نکل پڑتا۔ وہ کسی کے کھیتوں میں کام کرتا، کسی کے گھر کی مرمت کرتا اور بہت کم اجرت پر لوگوں کی خدمت کرتا۔ حاجی کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے کا نام علی تھا، دوسرے کا نام حسن تھا اور سب سے چھوٹے کا نام حسین تھا۔ علی اور حسن دونوں اپنے باپ کی طرح محنتی تھے، لیکن حسین تھوڑا سست اور خوابوں میں کھویا رہتا تھا۔ حسین کو ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ وہ کسی بڑے کام کے لیے پیدا ہوا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کام کیا ہے۔ گاؤں کے لوگ بہت غریب تھے۔ زیادہ تر لوگوں کے پاس اپنے کھانے کے لیے بمشکل ہی کافی ہوتا۔ گاؤں کے ارد گرد جنگل تھا جہاں کبھی کبھار شیر اور دیگر درندے نظر آتے تھے۔ گاؤں والے ان جنگلوں سے دور رہتے تھے کیونکہ وہاں جانا خطرناک سمجھا جاتا تھا۔ گاؤں کا واحد ذریعہ آمدنی کھیتی باڑی تھی، لیکن بارش نہ ہونے کی وجہ سے اکثر فصلوں کی حالت خراب ہو جاتی تھی۔ حاجی کی زندگی کا واحد مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی زندگی دے سکے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بنے، لیکن اس کے پاس اتنی دولت نہیں تھی کہ وہ انہیں شہر بیچ سکے۔ اس لیے وہ اپنے بیٹوں کو گاؤں میں ہی رکھتا تھا اور انہیں کھیتی باڑی کا کام سکھاتا تھا۔ ایک رات حسین نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک بادشاہ ہے اور اس کے پاس بے پناہ دولت ہے۔ اس کے پاس ایک بڑا محل ہے اور وہ اپنے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو اس نے اپنے باپ سے یہ خواب بیان کیا۔ حاجی نے مسکرا کر کہا، بیٹا، خواب دیکھنا اچھی بات ہے، لیکن خوابوں کو پورا کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ حسین نے اپنے باپ کی بات سنی، لیکن اس کے دل میں یہ خواہش ابھی بھی تھی کہ وہ کسی طرح اپنے خواب کو پورا کرے۔ وہ روزانہ سوچتا کہ کیا وہ کبھی بادشاہ بن پائے گا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں چھوڑ کر شہر جائے گا اور وہاں اپنی قسمت آزمانے کی کوشش کرے گا۔ حسین نے اپنے باپ سے اجازت مانگی۔ حاجی نے اسے سمجھایا کہ شہر کا راستہ آسان نہیں ہے، لیکن حسین کے اصرار پر اس نے اجازت دے دی۔ حسین نے تھوڑا سا سامان باندھا اور شہر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی اسے بھوک لگتی تو کبھی پیاس، لیکن وہ ہمت نہیں ہارا اور اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتا رہا۔ جب حسین شہر پہنچا تو وہاں کی رونق دونق دیکھ کر حیران رہ گیا۔ شہر میں ہر طرف بڑی بڑی عمارتیں تھیں اور لوگ اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ حسین کو لگا کہ شاید یہی وہی جگہ ہے جہاں اس نے خواب پورا کرنا ہے۔ اس نے ایک چھوٹی سی جگہ پر رہنا شروع کیا اور روزگار کی تلاش میں نکل پڑا۔ حسین نے شہر میں ایک چھوٹی سی دکان پر کام کرنا شروع کیا۔ وہ روزانہ صبح سے شام تک محنت کرتا، لیکن اس کی اجرت بہت کم تھی۔ اس کے باوجود وہ ہمت نہیں ہارا اور اپنے خواب کو یاد رکھتا۔ وہ ہر روز یہ سوچتا کہ ایک نہ ایک دن وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ ایک دن حسین کو پتہ چلا کہ شہر کے بادشاہ کی خدمت میں کام کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہے۔ حسین نے فیصلہ کیا کہ وہاں جا کر اپنی قسمت آزمانے کی کوشش کرے گا۔ وہ محل کے دروازے پر پہنچا اور دربار سے ملاقات کی درخواست کی۔ حسین کو محل میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی۔ وہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوا اور اپنی محنت اور ایمانداری کا ذکر کیا۔ بادشاہ کو حسین کی باتوں سے متاثر ہوا اور اس نے اسے محل میں کام کرنے کا موقع دے دیا۔ حسین نے محل میں کام کرنا شروع کیا۔ وہ ہر کام کو بہت محنت سے کرتا تھا اور اس کی ایمانداری اور محنت کی وجہ سے وہ جلد ہی بادشاہ کی نظر میں اچھی جگہ بنا لیا۔ بادشاہ نے اس پر اعتماد کرنا شروع کر دیا اور اسے اہم کام سونپنے لگا۔ ایک دن بادشاہ بیمار پڑ گیا۔ وہ اتنا بیمار ہو گیا کہ اسے اپنے فرائض انجام دینے میں دشواری ہونے لگی۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بعد کسی قابل شخص کو اپنے جانشین بنائے گا۔
بادشاہ نے اپنے وزیروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ وہ محل کے سب سے قابل شخص کو تلاش کرے۔ وزیروں نے محل کے تمام لوگوں کا جائزہ لیا اور انہیں حسین کی محنت اور ایمانداری سب سے زیادہ پسند آئی۔ انہوں نے بادشاہ کو حسین کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ نے حسین کو بلایا اور اسے ایک مشکل کام سونپا۔ اس نے حسین سے کہا کہ وہ ایک ایسا فیصلہ کرے جو پورے شہر کے لیے فائدہ مند ہو۔ حسین نے بہت سوچ بچار کے بعد ایک دانش مند فیصلہ کیا جس سے بادشاہ بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ حسین اس کا جانشین ہوگا۔ پورے شہر میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی۔ لوگوں نے حسین کو مبارکباد دی اور وہ ایک فقیر سے بادشاہ بن گیا۔ حسین نے بادشاہ بننے کے بعد اپنے لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنا شروع کیا۔ اس نے غریبوں کی مدد کی، تعلیم کو فروغ دیا اور شہر کو ترقی دی۔ لوگ اس سے بہت خوش تھے اور اس کی تعریف کرتے تھے۔ ایک دن حسین نے اپنے گاؤں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے باپ اور بھائیوں سے ملنے گیا۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو لوگوں نے اسے بادشاہ کے روپ میں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حاجی اور اس کے بیٹے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے حسین کو گلے لگایا اور اس کی کامیابی پر فخر محسوس کیا۔ حسین نے اپنے خاندان کو شہر بلانے کی پیشکش کی، لیکن حاجی نے کہا کہ وہ گاؤں میں ہی رہنا چاہتے ہیں۔ حسین نے اپنے گاؤں کی ترقی کے لیے بھی کام کیا۔ اس نے وہاں اسکول بنوائے، کنویں کھودوائے اور لوگوں کو روزگار کے موقع فراہم کیے۔ گاؤں والے اس کے بہت شکر گزار تھے۔ حسین نے اپنی زندگی کو لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ وہ ہمیشہ یہ کہتا کہ وہ ایک فقیر ہی ہے جو صرف لوگوں کی خدمت کر رہا ہے۔ اس کی حکمرانی میں شہر اور گاؤں دونوں نے ترقی کی۔ کچھ سالوں بعد حاجی کا انتقال ہو گیا۔ حسین نے اپنے باپ کو بہت یاد کیا اور اس کی تعلیمات کو ہمیشہ یاد رکھا۔ اس نے اپنے باپ کی طرح ایمانداری اور محنت کو اپنا شعور بنایا۔ حسین نے اپنی زندگی میں بہت سے کام کیے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند تھے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو بھی یہی تعلیم دی کہ وہ ہمیشہ لوگوں کی خدمت کرے۔ حسین کو لوگوں کی طرف سے بے پناہ محبت ملی۔ وہ ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہا اور اس کی کہانی ہر گھر میں سنائی جاتی تھی۔ حسین کے دو بیٹے تھے جن کا نام عمر اور خالد تھا۔ دونوں بیٹے اپنے باپ کی طرح محنتی اور ایماندار تھے۔ حسین نے انہیں بچپن ہی سے یہ تعلیم دی کہ دولت اور طاقت کا مقصد صرف لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ عمر اور خالد دونوں اپنے باپ کی تعلیمات کو دل میں اپنائے اور شہر کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ حسین کی حکمرانی میں شہر نے بے پناہ ترقی کی، بلکہ آس پاس کے گاؤں بھی ترقی یافتہ ہو گئے۔ اسکول، ہسپتال اور روزگار کے نئے موقعوں نے لوگوں کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا۔ حسین نے ہمیشہ یہ یقین بنایا کہ ہر شخص کو انصاف ملے گا، کوئی بھی شخص بھوکا نہ سوئے۔ کئی سالوں کی حکمرانی کے بعد حسین بوڑھا ہو گیا۔ اس نے اپنی زندگی کی آخری دنوں میں اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں نصیحت کی کہ وہ ہمیشہ لوگوں کی خدمت کو اپنا فرض سمجھے۔ ایک دن حسین نے اپنی آخری سانسیں لی اور پورے شہر میں سوگ کی لہر دوڑ گئی۔ حسین کے وفات کے بعد اس کے بیٹوں نے اس کی میراث کو سنبھالا۔ عمر اور خالد دونوں نے اپنے باپ کی طرح حکمرانی کی اور شہر کو مزید ترقی دی۔ حسین کی کہانی ہر نسل کو سنائی جاتی رہی تاکہ لوگ یہ سیکھ سکیں کہ ایمانداری اور محنت سے انسان کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اس کہانی کا پیغام یہ ہے کہ انسان کی قدر اس کی دولت یا طاقت سے نہیں بلکہ اس کے کردار اور محنت سے ہوتی ہے۔ حسین نے ایک فقیر کی زندگی سے شروع کر کے بادشاہ تک کا سفر طے کیا، لیکن اس نے کبھی اپنی ایمانداری اور محنت کو نہیں چھوڑا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ایک فقیر بادشاہ کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کہانی آپ کے دوستوں کو بھی پسند آئے گی تو اسے شیئر کرنا نہ بھولے۔ اور ہاں، اگر آپ بھی اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو محنت کرتے رہے، کیونکہ محنت کبھی رائیگار نہیں کی جاتی۔ شکریہ۔